میں ایک بات بالکل کھل کر کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کی یہ غلط فہمی ہے، خدا کی قسم میں دل سے کہتا ہوں ہماری لاشوں سے جائے گی، کوئی جنگ ہوگی تو ہماری لاشوں پہ جائے گی. اس طرح نہیں ہو سکتا. ہم کوئی میں بتاتا ہوں، ہم کوئی وہ نہیں پہنی ہوئی ہے، ہم نے چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی ہے. ہماری شرافت کو اور ہماری اس کو آپ برا نہ لے. بتاتے ہیں کہ آپ پھر کس طرح آپ کو شکست ہوتی ہے. ہم نہیں مانتے. ایکڑ جنگلات تباہ ہو گئے، وہاں ماحولیات تباہ ہو گئی، سب کچھ تباہ ہو گئی، لیکن وہاں آپ لوڈ شیڈنگ کرواتے ہیں 18 گھنٹے. یہ پورے خیبر پختونخوا کی بات ہے. چیف منسٹر صاحب نے ایک کمٹمنٹ کی کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھے. ایک فارمولہ طے ہوا، اس فارمولے پہ عمل درآمد نہیں ہوا. ہمارے پاس کیا راستے ہیں؟ ہم وہاں کے منتخب نمائندے ہیں. اگر ہم ٹیلی فون کرے کوئی منسٹر ہمیں نہ سنے، اگر ہم فون کرے کوئی سیکرٹری ہمیں نہ سنے، اگر ہم بات کرے کوئی ڈپارٹمنٹ ہمیں نہ سنے، تو بتائے کیا راستہ ہے؟ مجھ سے لوگ کیا مطالب؟ میرے گھر پہ لوگ حملے کریں گے کیوں بھائی جان؟ جس چیز میں میری ذمہ داری نہیں ہے، میرا اختیار نہیں ہے، کیوں میں ادھر ذلیل و خوار ہو رہا ہوں؟ اور یہ تو کنسٹیٹیوشن میں بالکل کلیئر ہے، واضح ہے کہ جو آرٹیکل 58 اور 57 اس کے مطابق بالکل واضح ہے کہ جس علاقے میں جو نیچرل ریسورسز ہیں سب سے پہلے اس علاقے کا حق ہے. بھائی پانی ہمارا، بجلی ہم بنا رہے ہیں. آپ کو چاہیے تھا کہ یہاں ہمیں آپ سستی بجلی دیتے. آپ کو پتہ ہے کتنا ایک یونٹ ہائیڈل پاور سے جو ہمارے علاقے میں بجلی بنتی ہے 1 یونٹ پہ 10 روپے 0.39 پیسہ لگتا ہے. 10 روپے 0.39 پیسہ لگتا ہے. اور ہمیں کتنے میں ملتی ہے؟ 62 روپے پہ. اور شاید ابھی جو ہے نا 70-75 تک چلی جائے. اور انٹرسٹنگ یہ ہے جو ہمارا ڈیمانڈ ہے، یعنی خیبر پختونخوا کے ٹوٹل جو کنزمپشن ہے بجلی کا وہ 2600 میگا واٹ ہے. 2600 میگا واٹ، 4000 میگا واٹ ہم بناتے ہیں اور 2600 میگا واٹ میں ہمیں صرف 1100 میگا واٹ دیا جاتا ہے. 1100 میگا واٹ. یعنی آپ جو ہمارے علاقے، پہلے تو ہم یہ نہیں کہتے پنجاب کا، سندھ کا، بلوچستان کا، جس صوبے کا جو نیچرل ریسورسز ہے سب سے پہلے کنسٹیٹیوشن کے مطابق ان کا حق بنتا ہے کہ ان کی علاقوں کو اوسے دیا جائے. آپ گیس یہاں پیدا ہوتا ہے، آپ گیس ہمارے علاقے کو نہیں دیتے. آپ ہماری انڈسٹریز کو، ہم نے ٹیک اپ کیا صوبائی حکومت نے کہ کم از کم گیس تو اتنا کرے کہ جو ہماری انڈسٹریز ہے اس پہ ہمیں الاؤ کرے کہ ہم اپنا علاقے میں گیس دے سکے تاکہ روزگار پیدا ہو سکے. ابھی تک نہیں ہو سکا. تو آپ جو سب سے اہم مسئلہ ہے اس وقت کہ آپ لوڈ شیڈنگ بھی کروا رہے ہیں، ہمارا جو ڈیمانڈ ہے بجلی وہ بھی نہیں دے رہے ہیں، الٹا جو ہے نا چور کر رہے ہیں کہ چور چور. میں کمپیریزن اگر ڈالوں گا، میں یہ نہیں کیونکہ ہمیں قومی پارٹی، ہم کسی صوبائیت کے وہ نہیں کرتے، لیکن اگر کمپیریزن ڈالیں گے تو بتا دیں گے کہ کتنی چوری کدھر ہوتی ہے. اور یہ جو چوری ہوتی ہے یہ کیا، یہ جو مختلف کمپنیاں ہیں، ایسکو ہے، پیسکو ہے، یا جتنی بھی کمپنیاں ہیں، یہ ان کے بغیر ہوتی ہے. ان کے ملازمین اس میں شامل ہوتے ہیں، حکومت اس میں شامل ہوتی ہے، یہ سیکٹری لیول پر سب اس میں شامل ہوتے ہیں. تب یہ بجلی کی سب سے پہلے ہمارا مطالبہ یہ ہے، ہمارے سارے جو MNA یہاں بیٹھے، ہمارا مطالبہ نمبر 1 یہ ہے کہ جو ہائیڈل سے جو ہماری بجلی بنتی ہے اس کے مطابق جو اس کا قیمت ہے، ہمیں اس کی قیمت کے مطابق ہمیں بجلی دی جائے. دوسری بات، آئی پی پیز کا آپ نے بنایا. آئی پی پیز 90 سے آئی پی پیز شروع ہو گئی. میرا خیال نوید قمر صاحب اس وقت بھی منسٹر ہوئے، ڈیفینیٹلی ہوں گے کیونکہ یہ تو سدا بہار ہے. میں نے ماشاءاللہ آئی پی پیز کا جو ہے یہ 90 سے اس نے شروع کیا. اور اس میں بہت انٹرسٹنگ جو ڈیسیجن ہوا ہے کہ جتنی ان کی جو آئی پی پیز کی جتنی بھی کیپیسٹی ہے وہ کیپیسٹی کے مطابق اگر وہ بجلی نہ بھی بنائے تو اس کو پیمنٹ جو ہے نا اس کی کیپیسٹی کے مطابق دی جائے گی. یعنی اس کی کیپیسٹی کے مطابق اگر وہ مثال کے طور پر اس کی 2000 میگا واٹ کیپیسٹی ہے بنانے کی، لیکن اگر وہ 200 بناتی ہے تو پیمنٹ آپ نے 2000 کے مطابق کرنی ہے. اور اس وقت جو اس کو پیمنٹ ہو رہی ہے 2.1 ٹریلین
یہ جو ہے نا صرف آئی پی پیز کو، اور جو آئی پی پیز کا ریٹ ہے آئی پی پیز کا وہ ہے 32 روپے سے لے کے 77 تک ویری کرتا ہے. تو آپ کہیں جو ہے نا ہائیڈل کی جو بجلی ہے کتنی سستی ہے اور آئی پی پیز کی، اور آئی پی پیز میں جتنے لوگ ہیں اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ ہے، اس میں تمام پارٹی کی. میں مذمت کرتا ہوں کہ جب یہ پیپل پارٹی کے دور میں، مسلم لیگ کے دور میں جو آئی پی پیز کی جو ایگریمنٹس ہوئے ہیں یہ ملک دشمن پالیسی تھی. ان کو فوری طور پر اس کو ری نیگوشیٹ کرنا چاہیے، اس کو پھر سے اس کے اوپر ڈسکشن ہونی چاہیے، اور جو ہمارے ہائیڈل پاورز ہیں یعنی ہمارے ڈیمز کے اوپر ڈیمز ایمرجنسی بنانی چاہیے. آپ کتنا فنڈ دیتے ہیں؟ آپ نے ممن ڈیم کو کتنا فنڈ دیا ہے؟ آپ نے دیگر جو ڈیمز بنانے میں کتنا آپ اس میں انٹرسٹ لے رہے ہیں؟ تو میرا مطالبہ یہ ہے کہ اس بجٹ میں سب سے زیادہ ایلوکیشن جو ہے نا وہ ڈیمز کی ہونی چاہیے، اور ڈیمز کے لیے ایمرجنسی ڈکلیئر کی جائے تاکہ ہمیں پانی کی بجلی ملے اور سستی بجلی ملے. اور یہ اس وقت جو آپ بجلی مہنگی کر رہے ہیں، مجھے بتاؤ کون اس کو پے کرے گا؟ یہ تو آپ چوری کو مزید بڑھا رہے ہیں. اتنی مہنگی بجلی یہ کیسے جو نا، یہ تو آپ افورڈیبلٹی سے نکال رہے ہیں، یہ تو کسی کی قابل برداشت ہی نہیں ہے. تو آپ کا خیال یہ کہ آئی ایم ایف کی ایڈوائس پہ آپ مزید بجلی مہنگی کریں گے اور آپ کو بل ملے گا، تو آپ کی غلط فہمی ہے. ہمارے وقت میں سمجھتے ہیں کہ جتنی بھی اس کے اوپر ٹیکس لگائے گئے ہیں، نمبر 1 یہ کہ اس بجٹ میں آپ ڈیمز کے اوپر ایمرجنسی ڈکلیئر کریں اور آپ رینیویبل جو انرجی ہے اس کی طرف جائیں، اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ ریلیکسیشن دے دیں، اور خاص کر جو اس وقت آپ آئی پی پیز کے ساتھ اس کو ری نیگوشیٹ کروا دیں. جو اس وقت ہماری جو دوسری بات ہے، ہم نے اپنے دور میں ایگریکلچر ایمرجنسی ڈکلیئر کروائی تھی. ایگریکلچر ایمرجنسی جو ہے نا وہ ہم نے پہلی دفعہ اس کے لیے جو فنڈ رکھے تھے وہ فنڈ تھی 277 بلین 277 بلین روپیز ایگریکلچر کے لیے ہم نے ایلوکیٹ کی تھی. اور ابھی جو اس بجٹ میں کوئی خاص ایگریکلچر کی طرف توجہ نہیں دی گئی ہے. ہم نے ٹیوب ویلز ذریعہ آلات پر ٹیکس کی چھوٹ دی تھی اور اس دوران کوئی سکینڈل نہیں آیا. اور آپ دیکھیں کہ ہم نے اس وقت جو کیا کہ جو سب سے اہم جو اس وقت ہمارا آپ کو پتا ہے کہ شوگر کین کا ایک سکینڈل آیا، اس کے اوپر جو ہے نا آوازیں اٹھی. ہماری حکومت نے اس کے اوپر انویسٹیگیشن کی، انکوائری کی، اور اس میں یہ نہیں دیکھا کہ وہ کس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے. اس میں اپنے پارٹی کی لیڈرشپ کے خلاف بھی ایکشن لیا گیا اور کسانوں کو اس کا سب سے